بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ اس وقت جب بیشتر یونیورسٹیوں کی اعلیٰ سطح پہ فیس 1 لاکھ روپے تک ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، میڈیکل کالجوں کی 1.5 لاکھ روپے ماہانہ تک ہے۔ لاہور میں ایک ایسی یونیورسٹی بھی ہے جس کے پوسٹ گریجویشن کے طلبہ 6 سے 7 ہزار روپے ماہانہ فیس دیتے ہیں۔ تو یہ ادارہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کے ایک سابق سربراہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس فیس پہ بھی ہم 40% لگ بھگ 40% پیسے بچ رہتے ہیں، اور اس سے ہم نے 2 نئے بلاک تعمیر کیے ہیں۔ تعلیم اب ایک کاروبار ہے، اور اگر تو یہ ڈھنگ سے ہو، یعنی ایسے نجی تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جس سے طلبہ پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں، اپنے جس بھی شعبے میں تعلیم پاتے ہیں اس میں ان کی مہارت اتنی ضرور ہوتی ہے، جو تجربے سے سیکھ کر ہو جائے تو وہ زبردست پروفیشنل ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن بیشتر یونیورسٹیاں، بیشتر نجی تعلیمی ادارے، جو کاروباری ادارے، میں ابھی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا کام روپیہ بنانا ہے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے یا تعلیم کے میدان میں یعنی ان کو انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے شعبوں میں کامیابی سے وہ اپنا کامیاب ہوں، اور جہاں کہیں جائیں اپنی ذمہ داریاں سلیقے سے انجام دے سکیں۔ مشکل سے میٹرک کے برابر ان کی اہلیت ہوتی ہے۔ ہم یونیورسٹیوں سے جو لوگ آ رہے ہیں نوجوان، اردو بھی ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے، انگریزی تو بہت دور کی بات ہے، اور کسی بھی چیز میں مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اکثریت کا عالم یہی ہے۔ بعض ادارے ایسے ہیں جو نہ صرف بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بھی 30، 35، 40، 50 ہزار روپے تک فیس لے رہے ہیں نچلی کلاسوں میں، بلکہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کلچر، سب سے بڑھ کر یہ کہ کلچر تباہ کر رہے ہیں۔ وہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ مغرب کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہے، وہ اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ مدارس الگ ہیں جو ماضی میں زندہ رکھتے ہیں، اور ان کا حال بھی بڑا پتلا ہے۔ بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے سربراہ پراڈو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اب کراچی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب اربوں روپے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور جب زندہ تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس تو قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اچھے ادارے بھی ہیں، دینی مدارس سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ میں ایسے مدارس کو جانتا ہوں جن کے سربراہ اپنی ذاتی جائیداد بیچ کر بچوں کو تعلیم دیتے رہے۔ اور یہ اسلام آباد میں ایک مدرسہ ایسا ہے کہ اسلام آباد بورڈ کی ٹاپ 20 پوزیشنز میں سے 6، 7، 8 پوزیشنیں اس کے طلباء لے جاتے تھے، حالانکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور میٹرک کا نصاب جو انہیں پڑھایا جاتا تھا، مگر وہ اس طریقے سے جس طرح دنیا میں تعلیم دی جاتی ہے، 10، 12 گھنٹے طلباء پڑھتے تھے، اور اتنی ہی دیر پڑھنا چاہیے۔ جاتے جاتے جناب وزیر اعظم نے جو ہمیشہ دعوے کرتے رہتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پورے اس عرصے میں ایک چھوٹا سا سکینڈل بھی نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا سکینڈل بھی۔ بات تو ان سے کچھ اور پوچھی گئی تھی، لیکن سوال کا براہ راست جواب تو وہ کم ہی دیتے ہیں، دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ چند گھنٹے میں، شاید 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں، 24 یونیورسٹیوں کی منظوری دے دی ہے۔ اب لطیفہ اس میں یہ ہے سب سے بڑا کہ وفاق کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا اختیار ہے، اور ایک ایسے رکن اسمبلی میں ہیں جنہوں نے 6 یونیورسٹیوں کی منظوری لی ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 کے لیے، ایسے بھی ایک صاحب ہیں جنہوں نے 2 کے لیے۔ اب یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، یہ یا کاروبار کے لیے ہے کسی کے اشتراک سے، یا یہ بیچ ڈالیں گے 20 کروڑ روپے میں۔ پتہ کیا ہے لوگوں سے، وہ کہتے 20 کروڑ روپے میں بک جائے گا۔ اب یہ کیا یونیورسٹیاں بنے گی؟ پہلے ہی تعلیمی اداروں کی حالت بڑی خراب ہے، اب ایسے ہی جیسے میڈیکل کالج
پیپلز پارٹی کے دور میں بے شمار میڈیکل کالج بنا دیے گئے تھے اور ان پہ مقدمہ بھی چلا، لیکن بس مقدمے کا تو خیر اس ملک کا عدالتی نظام ایسا ہے۔ کبھی تعلیم بہتر بھی ہوا کرتی تھی۔ میں نے جس پر سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھا ہے اور جس پھر رحیم یار خان میں ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، وہ تعمیر ملت ہائی اسکول اس کا نام تھا، جس کے نام پہ اب فاؤنڈیشن ایک بنی ہے، ڈاکٹر ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ اسکول میں نہیں پڑھے تھے، الشفا ہاسپٹل کے جو بانی تھے، مگر وہ تعمیر ملت ہائی اسکول کے سابق طلباء نے چونکہ کافی کنٹریبیوٹ کیا تو ان کے اصرار پہ اس کا نام تعمیر ملت فاؤنڈیشن رکھ دیا۔ تو 200-250 اسکول انہوں نے بنائے جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا معیار ایسا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان سمیت پاکستان کے 10 بہترین اسکولوں میں سے ایک تھا، 10 بہترین اسکولوں میں سے، ایچیسن سے بہتر۔ صرف یہ ہے کہ انگریزی جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے پڑھائی جاتی تھی، اب ریڈ فاؤنڈیشن نے اس کا تجربہ کیا کہ پہلی جماعت سے پڑھائی جائے۔ ہر عہد کی ایک زبان ہوتی ہے، کبھی یونانی تھی، کبھی رومن تھی، کبھی عربی تھی، کبھی فارسی تھی۔ اس عہد کی زبان انگریزی پڑھائی جانی چاہیے، مگر تعلیم تو مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ جہاں کہیں مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے وہاں اس کے نتائج بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے آپ ایک اجنبی زبان سیکھیں اور اس میں پڑھیں، اور وہ ادھورے سے بچے ہوتے ہیں، جو ہمارا تجربہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ گائے کو گائے نہیں کہتے، کاؤ کہتے ہیں، اور کتے کو کتا نہیں کہتے، ڈاگی کہتے ہیں۔ او بھائی یہ کیا لوگ آپ پیدا کر رہے ہیں جو اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ 25 یونیورسٹیوں کی منظوری دی اور 29 قوانین منظور کیے ہیں۔ تو جب اس صدر صاحب کے پاس جائیں گے تو پارلیمنٹ سے ابھی ان کی سینٹ سے منظوری نہیں ہوئی ہے، ہو بھی جائے تو صدر انہیں روک سکتے ہیں، اور کوئی دمخم اگر ہے صدر عارف علوی میں تو انہیں روک دینا چاہیے۔ یہ منصب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ قومی مفاد کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ تو تاریک پہلو ہے معاملے کا، لیکن روشن پہلو بھی، جیسے میں نے تعمیر ملت فاؤنڈیشن کا حوالہ دیا، ریڈ فاؤنڈیشن، غزالی فاؤنڈیشن ہے۔ اب ریڈ فاؤنڈیشن میں فیسیں کیا ہیں؟ 500 روپے سے 3000 روپے تک، یعنی جس طرح کا علاقہ ہے، کوئی بہت ایسا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا دور دراز، مقامی ٹیچر ہیں، عمارت بھی کم کرائے پہ مل گئی تو 500 روپے فیس ہے، اور کوئی بہت مہنگا علاقہ ہے اور کرائے بہت زیادہ ہیں اور اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 3000 روپے فیس ہو گئی۔ تعلیم میں ہم اتنا پیچھے ہیں کہ صرف ہم نے اس پہ توجہ دی ہوتی، صرف اسی پہ توجہ دی ہوتی تو ہم 1990 میں آئی ٹی کا میدان کھلا تھا، 80s میں کھلا تھا، اگر ہم نے صرف اس پہ توجہ دی ہوتی تو $100 بلین اس میں سے کما رہے ہوتے۔ اگرچہ بنیادی مسئلہ تو ٹیکس وصولی کا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ معیشت جدید ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے اور ہم نے حکمران خاندان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا حصہ کیا ہوگا۔ تعلیم ہے سب سے اہم، سیاست سب سے زیادہ اہم نہیں ہے، سیاست بائی پروڈکٹ ہے۔ دیکھیے 300 اسکول چلا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اور 3 ایکسیلنٹ کالج بنا دیے ہیں جس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے۔ چکوال میں بچیوں کا کالج ہے، خواتین کا کالج ہے، نینو ٹیکنالوجی کا کالج ہے، فیصلہ آباد میں بڑے بڑے کالج ہیں، 20 ایکڑ 25 ایکڑ کا، اور یونیورسٹی ہے، اور کوئی فیس نہیں لی جاتی، 1 روپیہ فیس بھی نہیں لی جاتی۔ اس کے باوجود چونکہ ساکھ ہے ان کی، جیسے شوکت خانم کے لوگ پیسے دیتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں، سٹیزن فورم ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، بے شمار ادارے ہیں، فلاحی ادارے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی 247 یونیورسٹیاں تھیں، یہ 25 یونیورسٹیوں کی 24 یونیورسٹیوں کی منظوری کس لیے دی گئی؟ اس کو روک دینا چاہیے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک کنسورشیم بننا چاہیے، اخوت ہے، الخدمت ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، بعض کے نام ہم بھول جاتے ہیں، تو ایک کنسورشیم بننا چاہیے، اور ملک بھر میں لاکھوں تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں، ظاہر ہے بتدریجی ہوگا، نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر، نہ کوئی منافع لیا جائے اور نہ کوئی نقصان ہو، یعنی جتنے اخراجات ہیں
اس سے کوئی 10-15% زیادہ لے لیا جائے. اگر ریڈ فاؤنڈیشن یہ تجربہ کر سکتی ہے تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تعلیم جدید ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی. یعنی قرآن مجید پڑھایا جائے، اس کا ترجمہ پڑھایا جائے، پختونخوا میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور باقی ضروری چیزیں پڑھا دی جائیں. مگر تعلیم تو جدید ترین ہوتی ہے، آئی ٹی شروع سے پڑھائی جائے. جو میٹرک پاس آدمی بھی اس قابل ہوگا کہ $500 کما سکے گا. حکومت کچھ نہیں کرے گی، سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کریں گی، اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب لوگ جو اقتدار کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی اصول، کوئی اخلاقی اقدار باقی نہیں رہتی. تو تعلیم پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے ایک ملک گیر قومی مہم چلانی چاہیے. اور کچھ لوگ مل بیٹھیں. اگر اتنے ادارے الگ الگ کام کر رہے ہیں، درجنوں ادارے ہیں، ہزاروں سکول ہیں جس میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے، تو اگر یہ لوگ مل بیٹھیں تو یقیناً ایسا کر سکتے ہیں. اور صرف اسی سے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. میں دہراتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی جس میں وہ الجھی ہوئی ہے، حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، سیاسی جماعتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ جو تلے ہوئے ہوں اور جن کا سب سے بڑا مقصد انتقام ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر یہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے نہایت خوشی کے ساتھ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں گے. وہ تو ہر وقت تیار ہوتے رہتے ہیں قربانی دینے کے لیے. وہ تو خواجہ آصف ہی ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے مردے دفن کرنے کے لیے آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک اصول کا نفسیاتی اصول کار فرما ہے: دوری محبت کو بھڑکاتی ہے، عالم ذوق و شوق میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب.